آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا؟ فقال: أملك عليك لسانك وليسع يمي بيتك وابكي على خطيئتك. رواہ ترمذی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا، پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نجات کیسے میسر ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو. نمبر 2، اپنے گھر کو لازم پکڑو. نمبر 3، اپنے گناہوں پر رویا کرو. بھائی اور بزرگوں، ظاہر ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں گناہوں کی کیفیت اور کمزوری رکھا ہے. صرف گناہ نہ کرنا یہ فرشتوں کا حصہ ہے، باقی انسانوں میں سے کوئی بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے. اور جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کے لیے وہ نجات حاصل کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ ہم سب پر احسان ہے کہ وہ اپنے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی پیاری پیاری باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جو آج ہم سب کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. اس حدیث پاک میں 3 باتوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہبری فرمائی اور فرمایا: یہ 3 کام کرو، تمہارے لیے نجات آخرت کے اعتبار سے آسان ہو جائے گا. پہلا، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. بعض فقہاء کرام، علماء کرام لکھتے ہیں کہ زبان ہی سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے اور یہیں سے اچھائیاں اور برائیاں ظاہر ہوتی ہے. لہذا اسی بنیاد پر پہلی امت پر جب روزہ ان پر فرض کیا گیا تو ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ اگر تم بولو گے تو تمہارا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. جس طرح سے ہم لوگ نماز کی حالت میں اگر کوئی بات چیت کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی انسانوں سے، دوستوں سے، کسی سے کلام کر لیا نماز کے دوران تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے پہلے دور میں روزے کے سلسلے میں یہی حکم تھا کہ روزہ رکھنے والا اگر بات چیت کر لیا، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، دونوں حالت میں اس کے روزے ٹوٹ جائیں گے. کتنا بڑا احسان اور کرم ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس شریعت کو یہ گنجائش ملی کہ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے وہ اچھی بات بولے یا بری بات بولے. بری بات اور گناہ کی بات کرنے سے روزے کی کیفیت، اس کی برکات میں تو فرق آتا ہے اور بعض حالات میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ گفتگو کرتا ہے اور اپنی طرف سے اس میں کچھ ملانا جلانا، بڑھانا گھٹانا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے، تو ایسے حالات میں روزہ مکروہ ہو جائے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سوال کیا: رسول اللہ، ہم جنت جانا چاہتے ہیں، کوئی خاص عمل بتا دیجیے. تو آپ نے تہجد نہیں بتایا، آپ نے 5 وقت کی نماز کی تاکید نہیں فرمائی،
آپ نے اور دوسرے کوئی بڑا کام حج نہیں فرمایا، آپ نے کوئی بڑی دولت خرچ کرنے کے لیے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تم دو چیز کی ضمانت مجھے دے دو، میں تجھے اپنے طرف سے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فرمائیے، میں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ اپنی زبان مبارک پکڑ کر کے اور اپنی زبان مبارک کو باہر ظاہر کر کے یوں فرمایا، اس کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس میں کبھی خیانت ہم نہیں کریں گے، زبان سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنی شرمگاہ سے کوئی حرام خواہشات پوری نہیں کریں گے، یہ دونوں چیزوں کی تم حفاظت کر لے، کل قیامت کے دین کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں، کل تجھے جنت میں اللہ سے سفارش کرا کر کے داخل کروں گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ صبح صبح زبان پناہ مانگتی ہے پورے جسم کے اعضاء سے، زبان سے پورے جسم کے اعضاء پناہ مانگتے ہیں، آنکھ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سب کہ اے زبان تو ذرا ٹھیک رہنا، تم اگر ٹھیک رہو گے تو ہم سب بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم پھسل گئی تو میں بھی پریشان ہو جاؤں۔ اس لیے اگر تم نے کسی کو کچھ کہا اور کچھ برا بھلا کہا، اگر وہ پٹائی تم کو کرنا چاہے گا تو تم مار نہیں کھاؤ گے، ہم مار کھائیں گے۔ زبان بول کر کے تو اندر چلی جاتی ہے، پٹائی اور مار کھانا تو جسم پر پڑتا ہے، اسی لیے ہر جسم کے اعضاء زبان سے پناہ مانگتی ہے، تو اچھی رہا ہم سب اچھے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، خاص کر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بہت قابو میں رکھنا چاہیے، بہت قابو میں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو زیادہ بولنے سے روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے ایک تجارت کرنے والے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کم گفتگو کرنا چاہیے، خریدنے والا بھی کم گفتگو کرے، دو چار روپئے کو کم کرنے، بڑھانے، گھٹانے میں تاجر حضرات یا لینے والے حضرات اتنی باتیں کرتے ہیں، تاجر اتنی تسلی دیتا ہے، دلاتا ہے بات کہہ کر کے کہ 2 منٹ کی بات وہ آدھے گھنٹہ اس سے کرتا رہتا ہے۔ عام دنوں میں اگر کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رمضان میں دونوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کسی مسلمان سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ خاص خیال رکھے کہ یہ مسلمان بھائی بھی روزے دار ہے، ہم بھی روزے دار ہیں، ہم اپنے بھی روزے کی حفاظت کریں اور اس کی بھی روزے کی حفاظت کریں۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کم گفتگو کر کے معاملہ کو جلدی سے نمٹ لینا چاہیے، زیادہ قسمیں، زیادہ باتیں، طول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں رمضان مبارک میں خاص کر کے روزے دار کو چاہیے زیادہ فون پر بھی گفتگو نہ کرے، فون پر، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے بات کرتے کرتے کوئی جھوٹی بات، کوئی سچی بات، کوئی ادھر کی بات، کوئی کسی کی غیبت کی بات، کوئی کسی کی شان کے خلاف کی بات، یہ ہو جاتی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ضرورت کی باتیں کرے، زیادہ فضول باتیں نہ کیا کرے۔ ہم اور آپ کبھی کبھی ایسی عادتیں ہم سب کی جو 11 مہینہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ رمضان میں بھی رکتی نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت شیطان جب سب بند ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان کے اثرات ہم لوگوں پر رمضان میں بھی کیوں ظاہر ہوتے رہتے ہیں؟ کیا خوبصورت جواب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ بھائی تاوے کو چولہے سے نیچے کر دینے سے فوراً تاوا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو کچھ وقت لگتا ہے۔ 11 مہینے ہم لوگ اس شیطان کی گرمی سے اتنا گرم رہتے ہیں کہ 1 مہینے میں ٹھنڈے نہیں ہو پاتے ہیں، اس کے اثرات زبان پر، آنکھوں میں، دلوں میں، فکروں میں، نگاہوں میں، سب میں باقی رہتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے بچے ہوں اور پہلے سے ٹھنڈے ہوں شیطان کی شر سے تو رمضان المبارک اچھا گزر جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں کوشش کرنی چاہیے بلا ضرورت فون پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے، نہیں دل نہیں لگ رہا یار، یاد آئے گا فون پہ بات کر رہے، بلا وجہ گفتگو لوگ کرتے ہیں،
ارے بھائی اتنی بات تو سبحان اللہ پڑھ لو 100 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، رمضان میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا 70 گنا ثواب زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ہدیہ تقرب پیش کیا کرو۔ لہذا دل نہیں لگتا ہے تو آشناؤں سے بات کرنا، دل نہیں لگتا ہے تو دوستوں سے گفتگو کرنا، دل نہیں لگتا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں موبائل کا استعمال کرنا۔ غور کیجئے کہ ہم روزے دار ہیں، روزے میں کہیں کوئی فرق نہیں آ جائے، لہذا اگر ضرورت پڑے تو کم گفتگو کر کے معاملہ کو ختم کر دیا۔ اگر کوئی دوسرا زیادہ بات کرنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ذرا رمضان ہے اور روزے کی حالت میں اس کا خیال رکھو اور بات کو کم کرو۔ یہ ایک شرافت کی بات ہے، روزے کے احترام کی بات ہے۔ عام طور پر میں گھر کے خواتین میں بھی یہ عادت لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی گفتگو بڑی طویل کرتی ہے روزے کی حالت میں۔ بس کچھ کام نہیں ملا تو صبح اٹھتی ہیں اور فوراً فون لگایا اور پھر یہی گفتگو، کیا پکایا، کیا پکانا، کیا کھلانا، کیا افطار میں بنانا، یہ ساری چیزیں بے ضرورت اور لغو بات ہوتی ہے، جس سے روزے کی نور اور اس کی برکتیں چلی جاتی ہے۔ اس لیے زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے، زیادہ گفتگو کم سے کم رمضان مبارک میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر سے تر بتر رکھنا چاہیے۔ آپ ایک عزم بنائیے، حوصلہ پیدا کیجیے، نیت کیجیے کہ رمضان مبارک جو کچھ اب باقی ہے کم سے کم ہم روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار درود شریف روزانہ پڑھیں گے۔ اگر آپ ارادہ اور نیت کر لیں گے تو فضول گفتگو سے آپ اس کی برکت سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا فضول دوستوں سے گفتگو کرنا، چاہے وہ تجارتی معاملات ہو، کسی کو تسلی دینے کے لیے بلا وجہ گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں روزے کے خلاف ہے، روزے کی حرمت اور احترام کے خلاف ہے۔ لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی روزے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی اگر تم آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس سے نجات مل جائے گی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس زبان سے نجات مل جائے گی۔ اس زبان سے کفر کر دو، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، زبان ایک بڑی نرم اور لطیف چیز ہے، اس کو سنبھال کر کے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ فضول ادھر ادھر زیادہ وقت نہیں گزارو۔ تجھے اگر باہر کے کام سے فرصت ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی بچوں میں واپس آ جاؤ، بلا ضرورت نکڑوں پر، چائے کی ہوٹلوں پر یا ادھر ادھر آشناؤں سے ملاقات اور گفتگو اور وقت گزارنے کے بجائے کام ختم ہوتے ہی ایک مومن کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں نجات ہے، تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی واپس آ جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت دیجیے۔ آج کے دور میں بہت ضروری ہے، آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیجیے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمتیں کیجیے، آپ اپنے گھر میں تھوڑے دیر بچوں کے ساتھ میں رہ کر کے کوئی دینی فکری باتیں کیا کیجیے۔ حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ باپ اور اولاد کی رشتے اتنی دوریاں ہیں کہ ہفتے ہفتے مہینے مہینے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اتنے میں کتنے بچے بگڑ جاتے ہیں، کتنی لڑکیاں بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے باپ ہونے کے ناطے ضروری ہے آپ اگر تجارت سے فارغ ہو گئے، آپ اپنے آفس کے کام سے فارغ ہو گئے، آپ اپنے کسی ضروری کام سے فارغ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوراً گھر واپس آ جاؤ، لوٹو اور اپنے آل اولاد کے سامنے بیٹھ کر کے ذرا کبھی کبھی وقت گزارو۔ اس سے گھر میں برکتیں آئے گی، اس سے محبتیں آئے گی۔ آج ہم سب کا یہ حالات ہے، کمانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں اور پھر شکایت یہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ آخر سکون کہاں چلا گیا، برکتیں کہاں چلی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پہنچے، یا رسول اللہ ہم خوب کماتے ہیں اور روزی بھی خوب آتی ہے لیکن گھر میں برکت نظر نہیں آتی ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کھانے میں سے سکون نہیں ملتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کیا تم لوگ گھر میں الگ الگ کھاتے ہو یا سب لوگ مل کر کے کھاتے ہو؟ اللہ کے رسول سے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم لوگ الگ الگ کھاتے ہیں، یعنی جو آیا وہ کھا لیا، جو آیا وہ کھا لیا، جو آیا وہ کھا لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، گھر میں مل کر کے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ، اللہ تیرے گھر میں روزی میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور سکون بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ باہر کے کاموں سے فارغ ہو کر کے آدمی کو فوراً آنا چاہیے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مل کر کے کھانا چاہیے، پینا چاہیے، کبھی دینی گفتگو بھی کرنی چاہیے۔ لہذا اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ دوسری بات علماء کرام فرماتے ہیں، دو جگہوں کو لازم پکڑ لو، ایک اپنا گھر اور اپنی مسجد۔ کیا ہے؟ اپنی مسجد۔ جب تم اپنی تجارت کاروبار سے جب فارغ ہو جایا کرو تو اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی گھر میں زیادہ وقت دیا کرو اور اپنی عبادت کے لیے اپنی مسجدوں میں آیا جایا کرو۔ اس سے اللہ کی نظر میں تم بہت اونچے مقام والے سمجھے جاؤ گے۔ آج یہ دونوں چیزیں بگڑ گئی ہے، مسجد میں آنا بھی بگڑ گیا ہے اور گھر میں رہنا بھی بگڑ گیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو قبرستان مت بننے دینا۔ کیا بننے؟ اپنے گھر کو قبرستان مت بننے دینا، یعنی جس طرح قبرستان ویران باہر سے نظر آتے ہیں، وہاں کوئی نماز نہیں، وہاں کوئی سجدہ نہیں، وہاں کوئی ذکر اذکار نہیں، وہاں کوئی محفل و مجلس نہیں، سناٹا۔ اسی طرح تیرا گھر کہیں ذکر سے ویران نہیں ہو جائے، سجدوں سے ویران نہیں ہو جائے، تمہارا گھر قرآن کریم کی تلاوت سے کہیں ویران نہیں ہو جائے۔ اس لیے قبرستان مت بننے دینا، بلکہ اپنے گھر کو آباد رکھنا سجدوں سے، ذکر سے، قرآن سے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتیں گاہے بگاہے اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو تیرے گھر میں نور اور برکات ہوں گے، ساتھ ساتھ تمہاری اولاد کو اس سے عبرت ملے گی کہ میرے والد نمازی تھے تو ہم کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، آج گھر کا سسٹم اور نظام ہم لوگوں نے خراب کر دیا ہے۔ گھر میں دل نہیں لگتا ہے، مسجد میں بھی دل نہیں لگتا ہے، آیا طوفانی حالت میں گیا طوفانی حالت میں، گھر میں بھی آیا تو ایسے حالت میں جس وقت ماں باپ سو رہے ہیں، بیوی بچے، تو اس وقت میں آئے کہ سب کی نیند، آرام، سکون، چین ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے بھائی، مسجد میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے، تو پھر قبرستان آج ہی چلے جاؤ، وہاں دل لگ جائے گا۔ نہیں، گھر میں رہا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا باقی اوقات گھر میں لگایا کرتے تھے، بیویوں سے گفتگو کرتے تھے، حسنین یعنی اپنے نواسوں سے کھیلا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھر کو لازم پکڑنے سے بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے گناہوں سے، آنکھوں کی گناہ سے، زبان کی گناہ سے، لوگوں کی غیبتوں کے سننے سنانے سے، فضول جگہوں سے آپ بچیں گے تو پھر نجات کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ کیا کرو؟ رویا کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں۔ لہذا جب گناہ انسان کے لیے لازم چیز ہے تو ہمیشہ اپنی خطاؤں پر رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ آج یہ کیفیت ہم لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، ہم روتے نہیں ہیں اپنے گناہوں پر۔ ہاں، دنیا کی کوئی چیز نقصان ہو جائے، اس میں کوئی صدمہ آ جائے دنیاوی اعتبار سے، تجارت میں اتار چڑھاؤ آ جائے، لین دین میں کوئی پریشانی آ جائے، صحت کے اعتبار سے کوئی دشواری آ جائے، کوئی دنیا کا دوست روٹھ جائے تو ہم اس پر رو جاتے ہیں اور رونا ہمارا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی ذات سے اور اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو کتنا ہم دکھ دیتے ہیں، کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور کبھی رونا نہیں آتا ہے۔
اللہ کے سامنے رونے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گنہگار اپنی گناہوں پر ندامت کی آنسو نکالتا ہے، ابھی وہ آنکھ سے باہر بھی نہیں نکل پاتا ہے وہ آنسو، اس سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو قطرہ چہرے پر لگ جاتا ہے، اس چہرے سے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ آنسو بڑی قیمتی ہوتی ہے، جو اللہ کے خوف سے، ڈر سے، اپنے گناہوں کی ندامت میں انسان رویا کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں کا دل اور آنکھیں سوکھ گئی ہے، دل خشک ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گیا ہے، آنکھیں خشک ہو گئی، اس لیے گناہوں پر نہ شرم آتے، گناہوں پر نہ ندامت کی کیفیت ہوتی ہے، نہ احساس ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرمائے۔ آپ کا مصلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی رہتا تھا، سامنے بالکل۔ آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور آپ اپنے مصلیوں یعنی صحابہ کی طرف چہرے انور کر کے بیٹھے تو پہلی نظر پڑی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر۔ آپ نے دیکھا کہ آج صدیق اکبر کے چہرے کی کیفیت کچھ عجیب و غریب ہے، آنکھیں سرخ ہے، چہرے میں ایک عجیب سی پریشانی اور بے چینی کی کیفیت ہے، لگ رہا ہے کہ ابو بکر رات بھر رویا ہے۔ صاحب معرفت جو ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے، اس لیے چہرہ کی ایسی کیفیت اللہ اس میں رکھا ہے کہ غم نظر آ جاتے ہیں، خوشیاں نظر آ جاتی ہیں، گناہ نظر آ جاتا ہے۔ گنہگاروں کے چہروں سے گناہ نظر آ جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، وضو کے قطروں سے گناہ کے پانی جو نکلتے ہیں اس سے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رویا ہے رات میں کیا؟ بڑی پیار محبت دونوں میں تھی، رویا ہے لگ رہا ہے رات میں، کس غم نے تجھے رلایا ہے، کس وجہ سے تم رو پڑے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چھپانے کی کوشش کر، نہیں یا رسول اللہ سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہیں تیرا چہرہ یہ بتا رہا ہے۔ دوستی ہو تو ایسی دوستی ہو، دوستی ہو تو ایسی دوستی ہو، کسی کے غم پر تیرا دل تڑپ جائے، وہ دوستی نہیں ہے کہ دوست کے غم پر تجھے خوشیاں آ جائے، تو یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ چاپلوسوں کی علامت ہے، یہ مطلب پرستوں کی علامت ہے۔ لہذا سچے اور اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اپنے دوست کی خوشی میں وہ خوشی کا اظہار کرے اور اپنے دوست کے غم میں وہ تسلی کا سامان بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے، نہیں لگ رہا ہے تو رات بھر رویا ہے، کسی غم نے تجھے رات بھر رلایا ہے۔ اللہ کے رسول سے بار بار کہتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں مجھے کوئی غم نہیں رلایا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی انسان کی دھمکی اور دہشت سے میں نہیں رویا ہے، بتاؤ مجھے۔ اب بتاتے ہیں، کہا یا رسول اللہ مسئلہ ایک پیش آ گیا تھا۔ کیا مسئلہ؟ کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میری دکان پر ایک خاتون آئی اور کپڑا میری دکان سے لے کر کے گئی، شام کو پھر وہ واپس آئی اور یہ کہہ کر کے میرے کپڑے واپس کر دی کہ ابو بکر مجھے یہ کپڑا پسند نہیں لگا، اس لیے اس کو واپس کر لو اور میری قیمت ادا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا کپڑا واپس لیا اور اس کی پوری قیمت میں نے واپس کر دی۔ ذرا بھی آج تو تاجر لوگ بڑے چالاک ہوشیار ہیں، ڈسکاؤنٹ کے نام پر میں چھل دیتے ہیں گاہکوں کو، اور نہ جانے اگر خدا نہ خواستہ گھر میں آنے کے بعد ایک چیز اگر پسند نہ لگے اور واپس کرنے جاؤ، نہیں ہمارے یہاں کا یہ اصول ہے، ہم واپس نہیں کرتے۔ رہے کیا خدائی اصول ہے کیا؟ غریبوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ایک تاجر کو ہمدردی کرنی چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی دکان سے کپڑا خرید کر کے لایا، دکان جائیے تو اتنی لائٹیں لوگ لگا رکھتے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ کپڑا دیکھتے ہی ساتھ وہ کپڑا خراب بھی خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔
اب اگر گھر میں لا کر کے دیکھو، دین کے اجالے میں دیکھو تو پھیکا پھیکا ہے۔ اب خریدنے والا سوچتا ہے کہ بھائی یہ کپڑا تو ٹھیک نہیں، چلو واپس کریں۔ اب کوئی اگر جاتا ہے تو نہیں، میری دکان کے یہ اصول کے خلاف ہے، تم نے کتنے اللہ کے اصول کو توڑ رکھا ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا ہے، اور دنیا کے اصول کو تم توڑ نہیں سکتے ہو ایک انسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندوں کو خوش کیجئے، اللہ بہت نوازے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کپڑا واپس کر دیا، وہ عورت چلی گئی، میں بھی اپنے کام میں لگا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء آپ کے پیچھے میں نے پڑھی، پڑھ کر کے جب گھر گیا اور سونے کے لیے جب بستر پر میں نے لیٹا، اچانک میرے دل میں ایک بات آئی، اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے لیے اپنا حساب کرتے تھے، کیا کیا نہیں کیا، کون سا گناہ کیا، کون سی نیکی کی، کس کو ستایا، کس کو اچھا کیا، یہ حساب کیا کرتے تھے۔ لہذا جو آدمی سونے سے پہلے یہ کام کر لے تو وقت کا ولی کہلاتا ہے آدمی، اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ گناہ سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوئے تو اچانک یہ خیال آیا مجھ خیالوں میں کہ وہ عورت کپڑا میری دکان سے لے کر کے گئی تھی، صبح لے کے گئی اور شام کو پھر دوبارہ واپس کر دی، اور یہ کہہ دی وہ کہ اے ابو بکر تیری دکان سے جو کپڑا میں لے کر کے گئی تھی یہ مجھے پسند نہیں ہے، واپس کر لو، قیمت دے دو۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے کہہ دے ابو بکر تیرا ایمان بھی مجھے پسند نہیں، عمل بھی پسند نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ بس اتنا سوچنا تھا اللہ کے رسول، رات بھر میں رویا ہوا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اس دنیا میں سب کا احسان چکا دیا لیکن ابو بکر صدیق کا احسان نہیں چکا سکا، اللہ ہی ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میری امت میں ایک شخص ہے۔ حضرت ام المومنین پوچھنے لگی نام بتائیے۔ اللہ کے رسول ذرا توقف کیے بتانے سے، لیکن بار بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا۔ اتنی بڑی شخصیت کپڑا کے لینے دینے پر رات بھر روتے ہیں، ہم دن بھر نہ جانے چھوٹے بڑے کتنے گناہ کر کے گھر آتے ہیں اور بستر پر پڑھتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نیکی پر شکر ادا کرنا نہیں آتا ہے، گناہ پر رونا نہیں آتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے جرم کر کے ہم آتے ہیں بستر پر، کتنے بڑے گناہ کر کے آتے، کتنوں کو ستا کر کے آتے، کتنا جھوٹ بول کر کے آتے، کتنا ہیرا پھیری کر کے آتے ہیں۔ وہ اللہ جو سلاتا ہے اور جو اٹھاتا ہے اس رب مہربان کا احسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں گناہوں پر رویا کیجیے، ابھی موقع ذرا اچھا ہے، ماحول اور سیزن میں آدمی کچھ کام کر جاتا ہے، کہتے ہیں نا ابھی سیزن ہے کما لو، کیا کرو؟ تو دنیا کے سیزن میں آپ کمانے کے شوق پیدا کرتے ہیں، آخرت کا بھی ایک سیزن ہے، روئیے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے۔ لہذا 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 3 کام کر لو، نجات کا راستہ تیرا آسان ہو جائے گا، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، حشر بھی آسان، اور اللہ کی ہاں عدالتوں پر بھی تیرے لیے آسانیاں، اور جنت میں جانا بھی تیرے لیے آسانی ہے۔ یہ 3 کام کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ ایک کام تو یہی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ لہذا روزے کو اگر خوبصورت اور باکمال بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 1 مہینہ اپنی گفتگو، فضول باتیں، دوستی یاری، عشق بازی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے ذرا پرہیز کیجیے۔
دوسری بات یہ زیادہ ادھر ادھر کا وقت نہ لگائیے، گھر اور مسجد کو لازم پکڑیے اس وقت 1 مہینہ کم سے کم، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تیسری بات یہ میرے بھائی بزرگوں، گناہ تو ہر ایک آدمی کیا ہے اور اس کو معلوم ہے ہم نے کون کون سا گناہ کیا ہے، لہذا اللہ کے سامنے رویا کیجئے، گڑ گڑایا کیجئے، نجات آسان ہو جائے گی، جنت میں جانا آسان ہوگا۔ کسی کی دعا کا بھی محتاج آپ نہیں ہوگے کہ کوئی دعا کر دے گا تو جنت جائیں گے۔ آدمی اپنے اعمال سے جنت میں چلا جاتا ہے اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان 3 باتوں پر خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، آپ سب سے بڑا معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ، خوشی اور غم کے گناہ، تنہائی اور آباد کی گناہ، اے اللہ رات اور دن کے گناہ، اجالے اور اندھیروں کے گناہ، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ وہ دل دیجئے جس دل میں اللہ تیری محبت پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ اے اللہ وہ آنکھیں دیجئے جو اپنے گناہوں پر رونے والی بنے۔ اے اللہ ہم سب پر خاص فضل فرمائیے، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں میسر فرما دیجیے۔ آج مہینہ بھی برکت، دین بھی برکت، جمعہ کا دن ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔